إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، سورہ مومنون میں سے 2 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان میں اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہ اے میرے پیغمبر آپ پڑھتے رہیے، کہتے رہیے کہ اے میرے پروردگار مجھے شیطانوں کے وسوسوں سے محفوظ فرما، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے پروردگار میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس بات سے میری پناہ طلب کریں کہ شیاطین آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس حاضری دیں۔ دراصل شیاطین ہمارے ہر کام میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے سونے میں، ہمارے جاگنے میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے اٹھنے میں، ہمارے بیٹھنے میں، غرض کہ وہ ہماری پوری زندگی میں شرکت کے لیے کوشش کرتے ہیں،
ہمارے ہر عمل میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ شیطانوں کے وسوسوں سے بھی ہماری پناہ طلب کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک اہم مسئلہ وسوسوں کا مسئلہ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی ان وساوس سے دوچار ہوتا ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا متقی، پرہیزگار اور نیکوکار انسان بھی طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر انسان بر وقت ان کا تدارک نہ کرے اور ان کا سد باب نہ کرے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ صورتحال بڑھتے بڑھتے اسے نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے۔ یہ وسوسہ ہے کیا چیز؟ منفی خیالات، ایسے تصورات کہ جو انسان کو برائی پر اکساتے ہیں، ایسی سوچیں جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں، ایسے نظریات کہ جو انسان کو اللہ کی معصیت پر تحریک دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات، قرآن کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے عجیب خیالات، آخرت کے حوالے سے، جنت اور دوزخ کے حوالے سے منفی خیالات، شکوک و شبہات۔ یاد رکھیے کہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ وسوسہ آتا کیوں ہے؟ زندگی ایک امتحان ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی شیطان کو انسان کے پیچھے لگا دیا ہے، اس کی آزمائش کے لیے، اس کے امتحان کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایک جن یعنی ایک شیطان اور ایک فرشتہ نہ لگا دیا گیا۔ یہ جن، یہ شیطان انسان کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے، اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، برائی پر اکساتا ہے، اور جو فرشتہ ہے وہ اس کے دل میں، اس کے ذہن میں نیکی کے خیالات پیدا کرتا ہے، بلائی کے خیالات ابارتا ہے۔ اب یہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ شیطان کے وسوسوں کو کس حد تک دباتا ہے، کس حد تک اس کی کوشش کو ناکام کرتا ہے، اور فرشتوں کی طرف سے جو اچھے اور بلائی پر مبنی خیالات اس کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں، ان پر کس حد تک عمل پیرا ہوتا ہے۔ اسی میں انسان کی آزمائش ہے، انسان کا امتحان ہے، انسان کی کامیابی یا ناکامی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے اس عالم میں قدم رکھتا ہے تو وہ روتا ہے، چیختا ہے،
سائنس اس کی جو بھی توجیہ کرے اور اس کی جو بھی وضاحت کرے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہوگی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد الا نخستہ الشیطان، کہ جو بچہ بھی اس دنیا میں آتا ہے ولادت کے فوراً بعد وہ جو روتا ہے، چیختا ہے، شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے، اسے چھوتا ہے، اسے چبوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بچہ روتا ہے۔ یعنی شریعت نے ہمیں یہ متنبع کر دیا کہ تمہاری پیدائش کے ساتھ ہی شیطان تمہیں ورغلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تمہیں بہکاتا ہے، تمہارے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے ہی اکسایا تھا، وسوسہ اندازی کی تھی، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عمل کیا، ان سے لغزش ہوئی اور وہ جنت سے نکل گئے۔ اللہ کم الحاکمین نے فرمایا تھا کہ جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن یہ درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا، اور کس انداز سے؟ اللہ فرماتے ہیں فوسوس لہما الشیطان، کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا جنت میں ہمیشہ کے لیے نہ رہنے لگ جاؤ۔ قسم کھا کر کہنے لگا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم اٹھا کے اس نے کہا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، تمہارا بڑا ہمدرد ہوں، یہ پھل کھا لو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگ جاؤ گے۔ شیطان کے وسوسے کے نتیجے میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل چکھ لیا اور جنت سے ان کو نکلنا پڑا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، مومنوں کو اس لحاظ سے بالکل پرسکون کر دیا ہے کہ تمہارے اندر جتنے بھی وسوسے آئیں، جیسے بھی وسوسے اٹھیں، تمہیں اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ان وسوسوں کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے اور ان کے مطابق عمل نہیں کرتے، جتنے بھی وسوسے آئیں، قیامت کے دن تم سے باز پرس نہیں ہوگی، تم پہ گرفت نہیں ہوگی، تم سے حساب نہیں ہوگا، تمہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس لیے ان وساوس کے حوالے سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، اللہ تعالیٰ نے میری پوری امت کو یہ بات معاف فرما دی ہے کہ ان کے سینوں میں جتنے بھی وسوسے اٹھے، ان کی وجہ سے ان پر کوئی گرفت نہیں کی جائے گی جب تک ان وسوسوں پر عمل نہیں کریں گے اور ان کو اپنی زبانوں پر نہیں لائیں گے، ان کا اظہار نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر اتنا کرم کیا ہے کہ برائی کا ارادہ بھی ایک بندہ مومن اگر کر لے تو برائی لکھی نہیں جاتی جب تک اس برائی پر عمل نہ کرے، اور اگر
برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ سے ڈر جائے، اس سے باز آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر نیکی کا ارادہ کرے تو ارادے کے ساتھ ہی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج کر دی جاتی ہے، اور جب اس نیکی پر عمل کر لے تو اس کا جتنا اجر بنتا ہے وہ الگ سے دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان وسوسوں کے حوالے سے، ان شکوک و شبہات کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں اتنا ضرور کرنا ہوگا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی سوچ اٹھے، اسی وقت ہم سمجھ جائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ ہمارا شیطان دشمن ہے جو ہمیں بہکا رہا ہے، ہمیں اکسا رہا ہے۔ اپنی سوچوں کو روک لیں، اس سلسلے کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ شیطان کیسے وسوسہ اندازی کرتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا، شیطان انسان کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے، من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا جواب ہے اللہ نے۔ من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آہستہ آہستہ شیطان اس بات کو آگے لے کے جاتا ہے اور انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا کرتا ہے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، فمن خلق ربک، پھر تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَنْتَهِ، جب یہ صورتحال بن جائے اور معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو پھر رک جاؤ، پھر آگے نہ بڑھو، پھر اس سلسلے کو دراز نہ کرو۔ شیطان بڑا خرانٹ ہے، بڑا گھاگ ہے، بڑا تجربہ کار ہے، اس نے زمانے کے بڑے سرد و گرم دیکھے ہیں۔ یہ انسان کے نفس کے کمزور پہلو کو دیکھ کے اس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ انسان کے کردار کا جو ویک ایریا ہے اس کے مطابق اس کو اکساتا ہے۔ اگر ایک نازک مزاج شاعر ہو نا، جس کے اندر کسی سے لڑنے جھگڑنے کی کوئی صلاحیت نہ ہو، کوئی طاقت نہ ہو، شیطان اسے کبھی دنگا اور فساد پر نہیں ابھارتا، وہ اسے شراب نوشی اور بدکاری پر ابھارے گا۔ شیطان اچھے طریقے سے آغاز کرتا ہے اپنے وسوسوں کا۔ دیکھیں نا، یہ بات کتنی اچھی ہے، فلاں چیز کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ فلاں چیز کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ یہی بات ہمیں اپنے رب کی معرفت عطا کرتی ہے، پروردگار کی پہچان عطا کرتی ہے، اور اس اچھی بات سے شروع ہو کر انسان آہستہ آہستہ انسان کو شیطان گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے، اب ذرا یہ غور کر اور یہ بتا تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ اور ظاہر ہے یہ اتنا بڑا گمراہ کن تصور ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیزو، اللہ از خود ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ وہ از خود زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خود قائم ہے، زندہ ہے، پوری کائنات کا سنبھالنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق ان وسوسوں سے کوئی بالاتر نہیں ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، جن کے سینوں پر انوار رسالت کی کرنیں براہ راست پڑیں، جنہوں نے بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے اکتساب فیض کیا، وہ بھی وسوسوں سے بچے ہوئے نہیں تھے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور بڑی عجیب بات کہی۔ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی،
مجھے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسی ایسی منفی سوچیں آتی ہیں، ایسے ایسے انداز کے وسوسے آتے ہیں، لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، کہ میں اپنی زبان پہ ان سوچوں اور ان خیالات کو لانے کی بجائے اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جل کے راکھ ہو جاؤں، جل کے کوئلہ بن جاؤں۔ اب ذرا سوچئے کہ اس صحابی کو کیسی خطرناک سوچیں آتی ہوں گی، کس خطرناک قسم کے وسوسے شیطان کی طرف سے ان کے ذہن میں ڈالے جاتے ہوں گے کہ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی، ان سوچوں کو اپنی زبان پر لانے سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ جل کے کوئلہ بن جاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے شیطان کے معاملے کو تمہارے حوالے سے صرف وسوسے تک محدود رکھا ہے۔ امرہ الی الوسوسہ، یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کو اپنے شر کے حوالے سے، اپنے بہکاوے کے حوالے سے صرف وسوسے تک محدود رکھا ہے۔ شیطان تمہیں اکسا سکتا ہے، ورغلا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، زبردستی تم سے اللہ کی بغاوت اور معصیت کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے بھی کچھ کسی طرح کی بات آپ کی خدمت میں آ کر پیش کی۔ کہنے لگے انا وجدنا فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یکلم بہ، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے نفسوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں ایسے ایسے خیالات اور سوچیں پاتے ہیں، ایسے ایسے وساوس ہمیں محسوس ہوتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی ان کو بیان کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑی بات ہوگی۔ میرے عزیزو، تو جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان جیسی مقدس ہستیاں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد مقدس ترین گروہ ہے، جو اس امت کی بہترین جماعت ہے، جب وہ بھی ان وسوسوں سے محفوظ نہیں ہیں اور بچے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم ان سے محفوظ ہو جائیں؟ بس ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ جو ہی کوئی وسوسہ محسوس کریں، اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، جنت اور دوزخ کے حوالے سے، وحی کے حوالے سے، اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، شریعت کے احکامات کے حوالے سے فوری طور پر ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا شیطان دشمن ہمارے دل میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم اپنے اندر شیطان کی کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ شیطان ہماری زندگی کے حوالے سے کس طرح سے وسوسہ اندازی کرتا ہے، ہماری زندگی کے کن کن پہلوؤں کو وہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی عبادت کو لیجئے۔ شیطان ہماری نماز میں آ کر ہمارے دلوں میں طرح طرح کی شکوک و شبہات اور منفی خیالات پیدا کرتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے دور بھاگ جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اذان ختم ہوتی ہے، نماز پڑھنے والے، سنت ادا کرنے والے اللہ کے بندوں کے ذہنوں میں طرح طرح کی سوچیں ابارتا ہے۔ اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔
پھر جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ آ کر نمازیوں کے دلوں کے اندر وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان یہ کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا، فلاں بات کو یاد کرو، فلاں بات کو یاد کرو۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ تصورات، وہ خیالات نماز کے باہر جب ہم ہوتے ہیں کبھی ہمیں وہ آتے ہی نہیں ہیں، اور نماز کے دوران جو ہے وہ سب کچھ یاد آتا ہے۔ شیطان ایک بندہ مومن کو جو نماز میں مسجد کے اندر کھڑا ہے، ذہنی طور پر کبھی دکان پہ لے جاتا ہے، کبھی گھر میں لے جاتا ہے، کبھی جناب دوستوں کے درمیان لے جاتا ہے، کبھی کسی طرف لے جاتا ہے، کبھی کسی طرف لے جاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، یہ بات میرے ذہن میں کس طرح آئی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ان الشیطان قد حال بینی و بین قراءتی یلبسها علیہ، کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اے اللہ کے رسول شیطان دخل اندازی کرتا ہے، وہ میری قرات میرے لیے عجیب و غریب بنا جاتا ہے، مجھے یاد نہیں رہتا میں نے نماز میں کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا۔ یہ جو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، ثنا پڑھی کہ نہیں پڑھی، ہم نے کتنی رکعات پڑھی، یہ شیطان کی وسوسہ اندازی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ذاک شیطان یقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ باللہ، یہ شیطان ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ نماز میں آ کے وسوسے ڈالے، خیالات پیدا کرے، جب تم اس کو محسوس کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ حالت نماز کے اندر ہی جب بھی محسوس کیا جائے کہ شیطان دخل اندازی کر رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، چاہے آپ نماز کی کسی بھی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کا نام ہے خنزب، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اپنے صحابی سے کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھو تھو کر دو، یعنی باقاعدہ تھوکنا نہیں ہے مسجد کے اندر، بس تھوکنے کی ایک کیفیت بنانی ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسا اس وقت کرنا ہے جب بائیں طرف نمازی کوئی نہ ہو۔ اگر نمازی ہے بائیں طرف تو پھر صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، شیطان ہمارے تعلقات کے حوالے سے بھی وسوسے پیدا کرتا ہے، ہماری رشتہ داریوں کے حوالے سے، ہمارے دوستوں کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے، ہمارے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے حوالے سے۔ یہ بدگمانی، خواہ مخواہ کسی دوسرے کے متعلق یہ تصور کر لینا وہ میرا دشمن ہے، مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ میرا برا چاہتا ہے، اسے بدگمانی کہا جاتا ہے۔ اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے بے بنیاد بات ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسی نے ایک غلطی کی ہے تو شیطان نے اس غلطی کی وجہ سے دوسرے کے دل میں 99 غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں۔ 1% غلطی ہوتی ہے اور 99% بدگمانی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے شیطان ہمارے درمیان عداوتیں پیدا کرتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، وسوسے بدگمانی کی صورت میں ہمارے ذہنوں میں ابھارتا ہے اور مسلمانوں کے معاشرے کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ شراب اور جوے کی حرمت کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ اسی طرح حضرات محترم، یہ جو صفائی اور ستھرائی کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے بھی شیاطین بڑی وسوسہ اندازی کرتے ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، النظافۃ من الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے، لیکن شیطان اس کے حوالے سے بھی اللہ کے بندوں کو وسوسہ اندازی کے ذریعے طرح طرح کے مشکلات میں اور کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اعضاء ظاہر ہے وضو میں 3 دفعہ دھونے چاہیے زیادہ سے زیادہ، بعض لوگ 6-7 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر بھی تسلی نہیں ہوتی۔ اپنے پاؤں کو 10 دفعہ دھوتے ہیں، پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں پاکی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے تو پھر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے گیا ہے، برتن سامنے آئے ہیں، پتہ نہیں یہ برتن صاف ہے یا نہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی بنیاد کے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بندہ نہیں کھاتا کہ نہ جانے جس پانی سے یہ برتن دھوئے گئے ہیں وہ صاف ہے یا نہیں ہے۔ پھر انسان ایک ایسے نفسیاتی عارضے سے دوچار ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے پورے کا پورا خاندان پریشان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو صفائی کا فوبیا ہو جاتا ہے، وہ اکثر نہ آتے رہتے، 2-3 گھنٹے باتھ روم سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ سب شیطانوں کی کارستانیاں اور شیطانی وسوسوں کے نتائج ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ، کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو صفائی اور دعا کے حوالے سے حد سے تجاوز کریں گے، غلو کریں گے دعا میں اور صفائی میں۔ صفائی کے حوالے سے تو صورتحال میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ دعا میں حد سے آگے بڑھنا کیا ہے کہ ناممکن چیزوں کی دعا کی جائے۔ منع کیا گیا ہے ہمیں ایسی دعا کرنے سے جو پوری ہو نہیں سکتی، جو ناممکن ہے، جو اللہ نے طے کر دیا ہے، اللہ کا اٹل قانون ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ یا اللہ مجھے زندگی دے دے اتنی لمبی میں کبھی فوت ہی نہ ہوں، تو کیا ایسا ہوگا؟ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ تو اس طرح کی ناممکنات کے حوالے سے دعا کرنا، یہ دعا میں غلو کرنا ہے اور حد سے آگے بڑھنا ہے۔ اور صفائی کے حوالے سے بھی حد سے زیادہ حساسیت، یہ شیطانی وسوسوں کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیزو، قرآن و سنت میں بڑی واضح تعلیمات بیان کر دی گئی ہیں اس سلسلے میں کہ ان وسوسوں سے بچنا کیسے ہے، کیسے ان شیاطین کو خود سے دور رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ دوسری بات، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی اپنے ایمان کے حوالے سے وساوس کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہو تو وہ پڑھے آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، انہوں نے کہا کہ سورہ حدید کی یہ آیت پڑھے بندہ اگر وہ اپنے دین، اپنے ایمان کے حوالے سے یہ محسوس کرتا ہے کہ شیطان اسے شک و شبہ میں ڈال رہا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی اللہ ہے، اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن کی بھی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں
اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی صفات عالیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، پروردگار عالم کی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وصفتوں کی صورت میں یہ آیت پڑھی جائے۔ اسی طرح سورہ اخلاص حدیث پاک میں آتا ہے، پڑھی جائے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اتنی بابرکت صورت ہے، 3 دفعہ اگر کوئی بندہ اسے پڑھ لے تو پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک امام صاحب تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ جماعت کرواتے، ہر رکعت میں یہ سورت ضرور پڑھتے، کسی دوسری سورت کے ساتھ اس سورت کو ملاتے۔ ان کی شکایت کی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ فرمایا تجھے اس سورت کی محبت پھر جنت میں پہنچا دے گی۔ شیطانوں کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص بہترین نسخہ ہے، اور پھر سورۃ الناس اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری، بڑی طاقتور، بڑی زبردست سورت ہمیں عطا کی ہے۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کے کھسک جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو اتنی کثرت کے ساتھ پڑھتے، صبح و شام 3 دفعہ پڑھتے، ہر نماز کے بعد دوسری سورتوں کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے تو قرآن کریم کی 3 سورتیں اخلاص، فلق اور ناس، یہ تینوں اس طرح پڑھے کہ اپنے ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھائے، ایک دفعہ یہ 3 سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکے، اس طریقے سے کہ تھوک کے ذرات بھی کچھ اس کے ہاتھوں کو، اس کے ہتھیلیوں کو لگیں، اور پھر اپنے سر سے شروع کر کے جہاں تک ہاتھ جاتے اپنے جسم پر پھیرے۔ 3 دفعہ ایسا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو شیطانوں کے وسوسوں سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ سورۃ الناس کی تلاوت، کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کا ذکر ہے وہ شیطان کے حق میں ایسے ہے جیسے جہنم کا انگارہ ہے۔ اللہ کے ذکر کو شیطان برداشت نہیں کر سکتا، ذکر کرنے والے کے پاس ٹھہر نہیں سکتا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل پہ جم کے بیٹھ جاتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان دوبارہ آ کے اسے اکساتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے اس کے دل میں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ ایسے اپنے دشمن سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کافی و شافی ہے، اللہ کی یاد اس سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آج ہمیں یہ وسوسے اتنی تعداد میں آتے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، اس کا سبب کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں نماز نہیں ہے۔ جو بے نماز ہے وہ شیطان کا آسان ترین شکار ہے، یاد رکھیے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اپنے رب سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ آج ہر بندے کے پاس موبائل ہے، دوسروں سے رابطہ کرنے کا ایک ڈیوائس اس کی جیب کے اندر محفوظ ہے، لیکن پروردگار عالم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے جو سرور کائنات علیہ السلام نے ڈیوائس دیا ہے وہ 95% مسلمانوں کی جیب کے اندر موجود نہیں ہے، وہ نماز۔ نماز ذکر الہی کی اولین اور بہترین صورت ہے۔
اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرب الہی کا سب سے زبردست وظیفہ ہے، پھر اللہ کی یاد ہے، صبح و شام کے اذکار ہیں عزیزو۔ اسی طرح یہ ہر نماز کے بعد یہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر جو 2 آیات میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اے میرے حبیب، آپ پڑھتے رہا کیجئے اور کہتے رہا کیجئے، مجھ سے دعا کرتے رہا کیجئے کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب، میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں، میرے پاس حاضر ہوں۔ کس ہستی سے کہا جا رہا ہے؟ جس کا دل اتنا پاکیزہ، دنیا میں کسی کا دل اتنا پاک نہیں جتنا میرے محمد کا دل پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دل جسے بچپن میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتوں نے سینہ چاک کر کے نکالا، جنت میں آئے ہوئے تشت میں اسے دھویا، پھر آپ کے سینہ مبارک کے اندر رکھا، اور اس کی تشریح حدیث پاک میں کی گئی ہے اخرج منہ حظ الشیطان، انسان کے دل میں جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے اللہ کے رسول کے دل سے نکال دیا گیا۔ میں نے وہ حدیث پاک آپ کو سنائی ہے، ما منکم من احد الا وقد وکل بہ قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ اللہ کے رسول فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایک جن، ایک شیطان اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے نہ لگایا۔ اس کی تشریح بھی عرض کر چکا ہوں۔ صحابہ کرام نے سن کے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی وہ جن اور شیطان لگا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي، لیکن میرے رب نے میری خصوصی مدد کی ہے، میری نصرت کی ہے، میں اس سے محفوظ ہوں۔ حدیث کا لفظ ہے اسلم، وہ جو شیطان میرے ساتھ لگا ہے جن، وہ مجھے اللہ کی تائید و نصرت کے نتیجے میں بہکا نہیں سکتا، مجھے پھسلا نہیں سکتا، میرے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ ہستی اقدس و مقدس کہ جس پہ شیطان اپنا وار ہی نہیں کر سکتا، شیطان جسے اکسا ہی نہیں سکتا، جس کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت اپنے اس پیغمبر اعظم سے فرما رہے ہیں کہ آپ شیطانوں کے وسوسوں سے بھی پناہ مانگے، ان کی حاضری سے بھی پناہ مانگے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو تو چاہیے نا کہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ سورہ مومنون کے آخری رکوع کے اندر 18ویں پارے میں یہ آیتیں موجود ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کو یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ فیس بک پہ سینکڑوں پوسٹیں پڑھنے والے میرے بھائی، اور واٹس ایپ پہ ہزاروں کی صورت میں وہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھنے اور پڑھنے والے میرے عزیزوں، میں درخواست کرتا ہوں اللہ رب العزت کی جو فیس بک ہے کبھی اس کو بھی کھول لیا کرو۔ یہ پروردگار عالم کا جو واٹس ایپ ہے نا، یہ قرآن کریم کی صورت میں، کبھی اس کا بھی مطالعہ کر لیا کرو۔ اس کے اندر جو پوسٹیں مالک کی طرف سے آئی ہوئی ہیں کبھی ان کو بھی دیکھ لیا کرو۔ یہ انگلیاں 24 گھنٹے موبائل پہ چلتی رہتی ہیں، کبھی قرآن کے ورق الٹنے کے لیے بھی انگلیاں چلیں تو کیا بات ہے، بڑی خوش قسمتی ہے۔ 18ویں پارے میں یہ دونوں آیتیں موجود ہیں، سن کے یاد ہونے والی چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان کو پڑھتے رہا کیجئے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ میرے عزیزوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اگر دشمن کا دل جیتنا ہے تو برائی کا جواب بلائی کے ساتھ دیا جائے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں مخالف کی بات کو برداشت کرنا، صبر کرنا، حوصلے سے کام لینا، برائی کے جواب میں بلائی کرنا، دشمن کا دل جیتنا، اسے دوست بنانا، یہ آسان کام نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انہی کے حصے میں آتا ہے
جو بڑے صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کے ہاں بڑے خوش نصیب ہیں۔ جب بندہ غصے میں آتا ہے نا کسی مخالف کی بات سن کر، تو اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے شیطان کے حوالے سے آسان ترین کیفیت ہوتی ہے۔ بندہ انتقام کی آگ میں جلتا ہے اور شیطان اس پہ وسوسے ڈال کے اس پہ پٹرول ڈالتا ہے، اس پہ تیل ڈالتا ہے، جلتی کو بھڑکاتا ہے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب مخالف سامنے کھڑا ہے، برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، آپ سے لڑ رہا ہے، غلط باتیں کہہ رہا ہے، لڑنے مرنے پر آمادہ ہے، شیطان کہے اس کے ایک تھپڑ کا جواب 10 تھپڑوں سے دو، اس کی ایک گالی کا جواب 100 گالیوں سے دو۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا آپ بجائے اس کے کہ اس سے برا رویہ اختیار کریں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں کہ یہ شیطان ہے جو اکسا رہا۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں بھائیوں، اللہ ہمیں ہر قسم کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، شیطانوں کے وسوسوں سے کے شر سے اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ ہماری پوری زندگی کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں کرنا یہ ہے جب بھی یہ وسوسے آئیں، یہ آئیں گے، رک نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کے ذہنوں میں بھی آتے، میں عرض کر چکا ہوں۔ انبیاء کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار، کوئی ولی کامل تک محفوظ نہیں ہے ان سے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو روکیں۔ جو ہی کوئی وسوسہ محسوس کرے بس اس کے سامنے بند باندھ دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے ذہن کو دوسری طرف مرتکز کریں، مثبت چیز کی طرف، بلائی اور نیکی کی طرف، اور شیطان کے وار کو ناکام بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔